او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو ایک معذرت ہے، ہفتے کے دن آپ کے علم ہے کہ یہاں قرآن اکیڈمی یاسین آباد کراچی میں سلسلے وار ایک نشست کا اہتمام ہوتا ہے، جس کے ضمن میں گزشتہ ہفتے کو ہم نے ولادت کے ضمن میں دین کی جو بنیادی رہنمائی ہے، یعنی ولادت کے موقع پہ کیا کام ہے جو کرنے کے ہیں، اس ضمن میں ہم نے چند باتوں کو جاننے کی کوشش کی تھی، اور یہ اعلان کیا گیا تھا کہ آئندہ نشست میں یعنی آج ہم نکاح کے انعقاد کے حوالے سے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رہنمائی ملتی ہے اس کا جائزہ لینے آپ کو ای میل یا ایس ایم ایس کے ذریعے اطلاع مل گئی ہوگی کہ آج ہمیں خصوصی نشست کا یہاں پر انعقاد کر رہے ہیں، تو جو ساتھی نیٹ پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں، اور جو ساتھی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں ان کی بھی یاد دہانی کے لیے کہ اس وقت جو ہمارا موضوع ہے وہ شرم و حیا کے حوالے سے ہمارے دین کی جو تعلیمات ہیں ان کے کچھ پہلوؤں کو بیان کرنا مقصود ہے۔ تنظیم اسلامی کی جانب سے ہر 2 مہینے بعد کم و بیش اور پاکستان بھر کی سطح پر مختلف عنوانات کے حوالے سے کچھ مہمات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ان مہمات میں ایک مہم جو ہے وہ منکرات آگاہی مہم بھی ہے، یعنی اس مہم میں کوشش کی جاتی ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ یا جنہیں منکرات کہیں کہ دین نے جن سے ہمیں روکا اور منع کیا ہے، اور جس کے نتیجے میں دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے، اس کو ہم اجاگر کریں اس معاشرے میں۔ اس سے کہ اس امت کو اسی کام کے لیے برپا کیا گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کے مطابق کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں انسانوں کے لیے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، تم بھلائی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ فریضہ ہے اس امت کا۔ اسی فریضے کی ادائیگی کے حوالے سے ایک منکرات آگاہی مہم ہر 2 مہینے بعد کم و بیش کراچی میں مختلف علاقوں میں ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور عام طور پر یہ جمعے کے دن شروع ہوتی ہے اور اتوار تک اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور درمیان میں ہفتے کا دن جیسے کہ آج ہے، تو اسی تسلسل میں آج یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ کبھی سود کے موضوع کو عنوان بنا کر ہم نے گفتگو رکھی اور اس کے حوالے سے ہینڈبلز کی تقسیم، مختلف مساجد کے باہر کارنر میٹنگز کا اہتمام، اسی طرح مختلف مواقع پر یا مقامات پر دروس قرآن کی نشستوں میں اسی موضوع پر گفتگو، کبھی جو سیاسی سطح پر بغاوت ہے، طاغوت کا نظام ہے، اس کو موضوع بنا کر عنوان بنا کر اس کے حوالے سے گفتگو۔ اسی تسلسل میں اس مرتبہ ہم نے جو عنوان اس کے لیے طے کیا تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے وہ ہے شرم و حیا کے حوالے سے۔ اہمیت کیا ہے شرم و حیا کی، اور بے شرمی بے حیائی سے کس طور پر ہمارے دین میں روکا گیا، اسی ضمن میں ستر و حجاب یعنی پردے کے احکامات ان کی اہمیت کا معاملہ، اور اسی ضمن میں بے پردگی بے حیائی کی مذمت کس طور پر ہمارے دین نے کی، یہ باتیں جو انشاءاللہ آج بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو گویا اس وقت یہ نشست ایک خصوصی نشست ہے جو ایک پوری مہم کا ایک حصہ ہے، اور الحمدللہ کچھ ساتھی ہمیں اس وقت انٹرنیٹ پر بھی دیکھ رہے ہیں، اور آپ حضرات و خواتین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی اور یہاں پر آپ تشریف لائیں۔ جو گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنی ہیں وہ بنیادی طور پر 5 باتیں ہیں جن کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ شرم و حیا یا یہ شرم یا یہ حیا، اس کے معنی اور اس کا مفہوم اور اس کی وسعتیں کیا کیا ہیں، اس کو مختصر الفاظ میں بالکل ابتدا میں ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، ہمارے دین میں شرم و حیا کی اہمیت کیا کچھ ہے، کس طور پر آیات قرآنی میں، کس طور پر احادیث مبارکہ میں اس کو اجاگر کیا گیا، چند آیات اور چند احادیث کی روشنی میں ہمارے دین میں شرم و حیا کی جو اہمیت کا بیان ملتا ہے اس کو ہم جانیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس شرم و حیا کی حفاظت کے لیے دین نے جو رہنمائی عطا فرمائی، جو تعلیمات عطا فرمائی، اس کے بھی کچھ پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کریں گے، خواہ اس میں نظر کی حفاظت کا معاملہ ہو،
یا لباس کے اہتمام کا تذکرہ ہو، یا سطر و حجاب کی تعلیمات یعنی پردے کے احکامات ہوں، یا مرد و عورت کے دائرہ کار کو علیحدہ علیحدہ مقرر کیے جانے کی بات ہو، یا پھر یہ کہ زنا سے ہی نہیں روکا گیا بلکہ زنا تک لے جانے والے ذرائع پر بھی پابندی لگا دی گئی، کچھ اس کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ اسی ضمن میں دین نے نکاح کو آسان کرنے کی تلقین فرمائی اور زنا کی روک تھام تاکہ لوگوں کی آبرو بھی محفوظ رہے، تاکہ لوگوں کی حیا بھی محفوظ رہے، اس کے ضمن میں شدید ترین سزائیں بھی ہیں جو دین نے مقرر فرمائی۔ یہ حصہ ذرا قدر طویل ہوگا کہ جہاں ہم یہ جانیں گے کہ شرم و حیا کی حفاظت کے حوالے سے دین نے ہمیں کیا رہنمائی عطا فرمائی، اس کے چند پہلوؤں کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ چوتھی بات یہ ہوگی کہ بے حیائی کا جو طوفان ہمارے سامنے ہے اور گھر گھر کے اندر شیطان کے ہتھ کنڈے اور دجال کے فتنے کے مظاہر پہنچ چکے ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں، اس کے کیا اثرات ہیں، اس کی کیا تباہ کاریاں ہیں، جو مغرب تو فیس کر ہی رہا ہے، اب ہمارے معاشرے میں بھی وہ آنا شروع ہو چکے ہیں، اس تباہی کی طرف تھوڑی سی نگاہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اور گفتگو کا آخری حصہ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ ضمن میں میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، مجھ پر اور آپ پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اپنی ذات کے حوالے سے، اپنے گھر کے حوالے سے، اپنے ماحول اور معاشرے کے حوالے سے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے اجتماعی اعتبار سے میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، اس کو بھی کچھ انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ ہم یہ گفتگو 9:45 بجے تک اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے زیادہ مکمل کر لیں گے۔ اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ہفتے کو نشست رکھتے ہیں تو درمیان میں سوالات کا موقع دیا جاتا ہے، لیکن اس وقت ہم ایسا نہیں کر رہے اور ارادہ ہے کہ بالکل اسٹریٹ اوے ایک اسکریچ پہ پوری گفتگو آ جائے، ایک اسٹریٹ اوے جا کے ہم اس میں گفتگو کر لیں، پھر اگر وقت ہوا تو کچھ سوالات آج لے لیں گے اور ضرورت ہوئی تو آئندہ نشست تو انشاءاللہ ہماری اللہ نے چاہا تو ہوگی۔ تو یہ 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1 شرم حیا، اس کا مفہوم، اس کے معنی اور کچھ اس کی اہمیت یا اس کی وسعتیں۔ نمبر 2 یہ کہ قرآن و حدیث میں اس کی اہمیت کو کس طور پر اجاگر کیا گیا۔ نمبر 3 یہ کہ شرم و حیا کی حفاظت کے لیے کیا کیا تعلیمات ہیں، ذرائع ہیں، اقدامات ہیں جو دین نے ہمیں کرنے کو کہا، اس کو جانیں گے۔ نمبر 4 بے حیائی، بے شرمی، فحاشی، عریانی کا جو طوفان ہمارے معاشرے میں دکھائی دیتا ہے، اس کی کیا تباہیاں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، کچھ اس پر نگاہ ڈالیں گے۔ اور آخری بات یہ کہ ضمن میں شرم و حیا کی حفاظت کے ضمن میں میری اور آپ کی اور ہم سب کی اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ جہاں تک پہلا نقطہ ہے، بہت چند ہی جملے بہت مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یہ حیا کے معنی کیا ہے۔ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں حیات کا، عربی کا ہے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، واقعی بھی ہم سب لوگ ہیں۔ تو یہ حیا کے معنی میں حیات اور زندگی کا مفہوم بھی داخل ہے۔ اور پھر مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں معلوم ہے کہ ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے، ایک ہماری جسم کی حیات ہے اور ایک ہماری روح کی حیات ہے۔ اور جب یہ روح حضرت اسرائیل علیہ السلام کسی شخص میں سے نکال لیتے ہیں تو جسم بھی گیا اور کسی کام کا نہیں رہتا۔ اب اس کو ہم میت کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں اور میت کو قبر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو یہ روح ہے اصل وہ شے کہ جو انسان میں اللہ نے اپنے حکم سے پھونکی تو اس کے بعد فرشتوں کو سجدہ بھی کرایا گیا، اسی انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، اسی انسان کو اشرف المخلوقات لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بھی قرار دیا۔ پھر اسی انسانیت کے تسلسل میں یا اس انسانیت کی رہنمائی کے لیے، اسی انسان کی خاطر، اس کی ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء رسول بھی بھیجے، کتابیں بھی نازل فرمائی اور اس پوری کائنات کو اس کے لیے سجا دیا۔ قرآن کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 13 ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہاری جو سے مزین کر دیا، مقرر فرما دیا، تمہاری خدمت پر لگا دیا۔ بہرحال شرف انسانیت اس روح کے پھونکے جانے کی بنیاد پر، اور انسان اور حیوان میں جو چند چیزیں بنیادی طور پر فرق کر دینے والی ہیں ان میں روح کا عنصر بھی بہت اہم ترین عنصر ہے۔ ورنہ دیکھنے کو آنکھیں تو ہمارے پاس بھی ہیں تو جانوروں کے پاس بھی ہیں، سننے کے کان ہمارے پاس ہے تو جانوروں کے پاس بھی ہیں، بلکہ بعض اعتبارات سے کچھ جانوروں میں یہ صلاحیتیں ہم انسانوں سے بھی زیادہ ہیں، کہیں دیکھنے کی، کہیں سونگنے کی، کہیں سننے کی، کہیں محسوس کرنے کی۔
سونامی آتا ہے انڈونیشیا میں 2.5-3 لاکھ افراد لقمہ اجل بن جاتے ہیں، مگر بتایا گیا کہ بہت بڑے بڑے جانور جو سمندر میں پائے جاتے ہیں وہ نکل گئے پہلے. کیوں؟ اللہ نے ان کو ہمارے مقابلے میں اس طرح کے خطرات کو محسوس کرنے کی حس شاید ہم سے زیادہ دے رکھی ہے. تو وہ جو حیوانی وجود ہے جو ہمارے پاس بھی ہے، وہ تو جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھا، مگر شرف کی بنیاد بنتی ہے روح جو انسان میں اللہ نے اپنے حکم سے پھونکی ہے. اصل زندگی وہ زندگی ہے. تو حیا جو لفظ حیا سے بنا، اس میں انسان کی روح کے تقاضوں کی حفاظت، پھر اس کے اخلاق کی حفاظت، پھر اس کے تعلق مع اللہ کی حفاظت، پھر اس کے مقصد زندگی کی حفاظت، پھر اس کی اصل زندگی کی تیاری کے لیے اس کو تیار کرنا اور ان رکاوٹوں سے بچانا کہ جو اس تیاری اور آخرت کی کامیابی میں اس کو پیش آتی ہیں، یہ سارا تصور اصل زندگی سے متعلق ہے. تو اس حیا کے اندر حیات کا تصور، زندگی کا تصور موجود ہے. اور اصل زندگی کیا ہے؟ وہ زندگی جو حیوانی سطح پر نہ ہو، وہ زندگی جو ایمان کے تقاضوں پر عمل درآمد کر کے حاصل ہو. جیسے قرآن کہتے ہیں سورہ نحل آیت نمبر 96 میں، من عمل صالحا، کہ جس نے عمل کیا نیک اور ایمان والا بھی ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. تو بہرحال اس لفظ حیا میں حیات کا تصور، زندگی کا تصور، اور وہ زندگی جو اصل زندگی ہے جو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کے ساتھ ہو، تاکہ بندہ اپنے مقصد زندگی کو پورا کر کے رب کو راضی کر کے اس کی رضا کے مقام جنت میں داخلہ حاصل کر سکے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اسی حیا کے حوالے سے اس کی جو وسعتیں ہیں اس کو بھی تھوڑا سا جان لیتے ہیں. حیا کا لفظ ہمیں زیادہ اس وقت بھی سمجھ میں آتا ہے جب ہم بے حیائی کے لفظ کو استعمال کر لیتے ہیں، اور اس حیا کے اس تصور میں پھر پردے کا ذکر بھی آتا ہے، نگاہوں کی حفاظت کا بیان بھی آتا ہے، مرد اور عورت کے آزادانہ اختلاط کی ممانعت کا بیان بھی آتا ہے. یہ سارے پہلو ہم حیا کے حوالے سے ہی جانتے ہیں. پھر نگاہوں کے اندر حیا کا ہونا، گفتگو میں حیا کا ہونا، معاملات میں حیا کا ہونا، رویوں میں حیا کا ہونا، لباس کے اعتبار سے حیا کا ہونا، بے پردگی سے بچنا، یہ بھی حیا کا پہلو. یہ سارے پہلو تو ہم جانتے ہی ہیں، مگر اس کی وسعت میں آگے بڑھیں تو یہ وہ ایک فطری جذبہ بھی ہے حیا کا، یہ وہ ایک فطری جذبہ بھی ہے جو بندے کو گناہوں سے نفرت دلاتا ہے اور بندے میں وہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچنے والا بھی بن جائے. یہی تو اصل حیات ہے، یہی تو اصل زندگی ہے جو مطلوب ہے ایک مومن میں یا ایک انسان میں بھی، کہ وہ زندگی ہو جو روحانی سطح پر بسر ہو، نہ کہ حیوانی سطح پر، اور وہ زندگی ہو جو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں بسر ہو. تو یہ وہ فطری جذبہ بھی ہے جو بندے کو گناہ کی روش سے بچاتا ہے اور روکتا بھی ہے. پھر اگر اس کی وسعت کو اور آگے بڑھائیں تو ہمارے روزمرہ کے معاملات میں بھی اس کا بڑا دخل ہے. اگر آج کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ برا رویہ اختیار کرے، برا سلوک کرے، تو ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے؟ بڑا ہی بے شرم ہے، بڑا ہی بے حیا ہے. یعنی حیا کا یہ تقاضا بھی ہے کہ تمہارا بڑوں کے ساتھ رویہ درست ہونا چاہیے، تمہارا چھوٹوں کے ساتھ معاملہ درست ہونا چاہیے، تمہارے رویے، تمہارے کردار میں دوسروں کے لیے بہتری ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور اسی حیا کی انتہا یہ ہے کہ بندہ رب العالمین سے بھی حیا کرے. ایک اس معنی میں بھی کہ جو ایک حدیث میں آیا کہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تنہائی میں ہوتا ہوں گھر میں، کیا تب بھی میں اپنے ستر کا، اپنے جسم کو چھپانے کا اہتمام کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ تم اللہ سے حیا کا رویہ اختیار کرو، حیا کا معاملہ اختیار کرو. یہ تو ہوا تنہائی میں ہو تب بھی لباس کا اہتمام، مگر اللہ کے ساتھ بھی حیا کی انتہا کیا ہوگی؟ اگر یہ کہا گیا کہ ایک اولاد نے باپ کے ساتھ نافرمانی کی روش اختیار کی تو کیا کہا ہم نے؟ بڑا ہی بے شرم، بڑا ہی بے حیا ہے. بندہ بھی دیکھے رب العالمین کی کروڑ نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، اور وہ اتنی ہے کہ قرآن 2 مرتبہ فرماتا ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں، سورہ نحل کی آیت نمبر 18 میں، کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. 31 مرتبہ قرآن نے فرمایا سورہ رحمان میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو
تو یہ انتہا کا معاملہ کہ بندہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں کو استعمال کرے مگر اس کی نعمتوں کا اعتراف نہ کرے، زبان سے بھی اس کا شکر ادا نہ کرے اور اپنے پورے وجود کو اس کی اطاعت میں استعمال نہ کرے، یہ ہے ناشکری، یہ ہے بے شرمی بے حیائی کی انتہا کہ بندہ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق کی ناشکری کی روش اختیار کرے۔ بارہ بات تھوڑی طویل ہو گئی۔ یہ گفتگو کا پہلا نقطہ تھا کہ حیا کا مفہوم، زندگی، حیات، اخلاقی سطح کی زندگی، رب کی اطاعت والی زندگی کہ کل اصل زندگی آخرت کی کامیابی کے لیے یہاں تیاری کر لے بندہ، پھر یہ باہمی معاملات میں بھی مطلوب ہے۔ آگے تو ہم سمجھیں گے وہی پہلو حیا کا کہ جس میں ستر، حجاب، پردہ، مرد و عورت کا علیحدہ دائرہ کار، اس حوالے سے ہی باتیں ہوں گی، مگر ہم نے جانا کہ اس کی وسعتیں تو ہمارے روزمرہ کے معاملات تک پھیلی ہوئی، حتیٰ کہ رب العالمین سے بھی تنہائی میں حیا کا معاملہ اختیار کرنا اور اس کی شکر گزاری کی روش کے حوالے سے بھی حیا کا اہتمام کرنا یہ مطلوب ہے۔ تاہم اب جو ہماری اگلی تمام گفتگو ہے اس میں اسی پہلو کو نمایاں کرنا اور زیر گفتگو لانا مقصود ہے کہ جہاں ہم پردے پر، نگاہوں کی حفاظت پر، زنا کی روک تھام پر، مرد عورت کے آزاد اختلاط کی ممانعت پر بات کرتے ہیں، مگر اس پر مزید آنے سے پہلے دوسرا نقطہ جو اس وقت کی گفتگو کا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کس کس طور پر حیا کی اہمیت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ ہم جمعے میں بالکل آخر میں خطیب صاحب سے ایک آیت سنتے ہیں، سورہ نحل کی آیت نمبر 90، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ بے حیائی کی باتوں سے روکتا ہے اور اللہ منکرات سے تمہیں منع کرتا ہے اور اللہ زیادتی کے کاموں سے تمہیں روکتا ہے۔ تو اللہ کی دعوت کیا ہے؟ بے حیائی سے بچو۔ اب یہ بے حیائی وہی جو حیا کی ضد ہے اور جس میں فحاشی اور ریانی اور بے پردگی سارے معانی آ جاتے ہیں، اب ہم اسی پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی دعوت کیا ہے؟ ینہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ بے حیائی اور منکرات سے اور زیادتی کے کاموں سے تمہیں روکتا ہے۔ یہ رحمان کی دعوت ہے کہ بے حیائی سے بچو، ہر جمعے میں بیان ہوتی ہے ہمارے سامنے، اور ہر نماز کا حاصل ہے کہ ہم بے حیائی سے بچیں، ہے کہ نہیں؟ مشہور آیت یاد آ گئی ہوگی آپ کو، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 21 پارے کے بالکل آغاز میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو ہفتے وار تو جمعے کے خطبے کے آخر میں اس کی یاد دہانی اور ہر نماز کا حاصل یہ بیان ہوا کہ یہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45۔ تو اللہ کی دعوت بھی یہ ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق کا جو مستقل روزانہ طریقہ بیان ہوا نماز کا باقاعدہ، اس کا حاصل بھی کیا ہے؟ بے حیائی اور منکرات سے بچو۔ شیطان کی دعوت کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 169 169 میں، یأمرکم بالسوء والفحشاء، یہ شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی کی دعوت دیتا ہے، عفت سے، پاکیزگی سے محروم کر دینا چاہتا ہے تمہیں۔ تو شیطان کی دعوت برائی کی اور بے حیائی کی ہے، اور اسی بے حیائی کی طرف لے جانے کے لیے وہ انسان کے لباس پر بھی حملہ کرتا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام علیہا کے واقعے میں بار بار قرآن نے ہمیں سمجھا دی کہ شیطان نے بار بار ورغلانے کی کوشش کی، حملہ آور ہونے کی کوشش کی، اور وہ ایک خطا کا معاملہ ہو گیا اس سے، اور جب وہ درخت کا پھل کھا لیے تو کیا ہوا؟ ان کے جسم پر عیاں ہو گئے، ظاہر ہو گئے۔ تاہم فطرت میں حیا کا عنصر موجود تھا، جیسے ہی وہ لباس اترے فوراً کچھ احساس ہوا، جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری حیا پر حملہ آور ہوگا تو اس لباس سے تمہیں عاری کرنے کی کوشش کرے گا، کم یا ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور مولانا نعیم صدیقی صاحب، جن کی بہت مشہور کتاب ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے، وہ لکھتے ہیں کہ ہماری تہذیب اور اس بے خدا تہذیب جس کو آج مغربی تہذیب کہہ دیا جاتا ہے، ہماری تہذیب اور اس تہذیب میں فرق کیا ہے؟ وہ تہذیب لباس کم یا ختم کرنے پر زور دیتی، اور ہماری تہذیب کیا بتاتی ہے؟ بچہ دنیا میں آئے تو نلا دلا کر صاف کپڑے پہنا دو، اور دنیا سے جائے تب بھی
غسل دے کر کفن پہنا کر اس کو دفن کرنا. یہ ہے فرق ایک جملے میں ہماری اور ان کی تہذیب کا. تو رحمان کی دعوت وہ بے حیائی سے، فحاشی سے اور یانی سے تمہیں روکتا ہے، اور شیطان کی دعوت وہ تمہیں برائی کا، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور تمہاری حیا کا دشمن، تمہاری حیا تم سے چھین لینا چاہتا ہے، اور اس ضمن میں تمہارے لباس پر بھی وہ حملہ آور ہوگا. یہ سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام علیہا کے واقعے میں بار بار ہمیں سجھایا گیا، سمجھایا گیا. قرآن حکیم سورۃ المؤمنون میں جنت الفردوس میں داخلہ پانے والوں کی صفات کا ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. سورۃ المؤمنون کا درس مشہور درس ہے، منتخب صاحب آپ میں سے بہت سارے حضرات و خواتین نے سنا بھی ہے. استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا اس کا درس بھی دیا. سورۃ المؤمنون کی پہلی 11 آیات میں جنت الفردوس میں داخلہ پانے والے اہل ایمان کا ذکر ہے. ان کی ایک صفت یہ بھی بیان ہوئی کہ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. آگے زوجین کے تعلق کا بیان بھی الا علی ازواجہم، سوائے ان کی بیویاں، پھر آگے کنیزوں کا ذکر بھی ہے. تاہم وہ نکاح کے بندھن سے اس بات کو جوڑا جس کا ذکر آگے بھی مزید آئے گا انشاءاللہ تعالی. یہاں فرمایا کہ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ان صفات میں نماز کا بیان بھی ہے، لغو بیکار باتوں سے بچنے کا بیان بھی ہے، تزکیے کا عمل اختیار کرنے کا ذکر بھی ہے، امانت کی پاسداری کا بیان بھی، ایفاء احد کا ذکر بھی ہے، اور شرمگاہوں کی حفاظت کا بیان بھی. یہ وہ بنیادی صفات ہیں کہ جن کے حاملین کو فردوس کی بشارت اس سورہ مبارکہ کی 11ویں آیت میں دی گئی کہ یہ وارث ہوں گے فردوس کے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. تو یہ چند اشارے، باتیں بہت ہو سکتی ہیں کہ کس کس طور پر قرآن حکیم اس حیا کی اہمیت کو اور اس کی حفاظت کے حوالے سے بات کو بار بار ہمارے سامنے اجاگر کرتا ہے. اب آئیے چند احادیث کی طرف نگاہ کرنے کی کوشش کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں حیا کی اہمیت کو بیان فرمایا. مثلا آپ نے یہ فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ حیا ایمان کا ایک شعبہ، ایمان کا ایک حصہ ہے. کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کا یا نظام حیات کا کوئی اخلاق ہوتا ہے. اسلام کا اخلاق کیا ہے؟ وہ حیا ہے. جس صفت کو اخلاقی تعلیم اسلام سب سے زیادہ نمایاں کرنا چاہتا ہے وہ حیا کی صفت ہے جو کہ مطلوب ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا خیر کے سوا کچھ بھی نہیں لاتی. حیا خیر کے سوا کچھ بھی نہیں لاتی. تو بے حیائی کیا لے کر آئے گی؟ پھر وہ شر کے سوا کچھ اور نہیں لا سکتی. وہ آگے ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی بھی روایت ہے، کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، دوست ہیں. حیا اور ایمان دونوں ساتھی، یعنی دوست ساتھ رہتے ہیں. اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے. اور یہ دوستوں کا معاملہ ہے کہ ایک ہو کے جاتا ہے دوسرا بھی چلا جائے تو محفل ختم ہو جاتی. تو حیا اور ایمان دونوں ساتھی، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی نبوت کے کلاموں میں سے، یہ بخاری شریف میں روایت ہے، پچھلی نبوت کے کلاموں میں سے لوگوں نے جو کچھ حاصل کیا وہ یہ بھی ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو. یعنی اب جو کرو گے وہ کم ہوگا. اب جو تباہی آئے گی وہ کم ہوگی، تباہی در تباہی آئے گی. پھر تو جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو چاہو کرو. یہ کئی احادیث میں سے چند میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک حصہ اور یہ ایک شعبہ ہے. یہ حیا خیر کے سوا کچھ بھی نہیں لاتی. اور اس دین اسلام کا اخلاق، اس کا اعلیٰ ترین وصف کیا ہے؟ وہ حیا ہے. اور حیا اور ایمان دونوں ساتھی، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا. اور جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر تم جو چاہو کرو. یہ چند احادیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں سے کہ جس سے ہمارے سامنے اس حیا کی اہمیت واضح ہوتی ہے. اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا تذکرہ بھی ہمیں ملتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک کواری پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کواری پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے. اور آج امت کا حال کیا ہے وہ تھوڑا آگے چل کے عرض کروں گا، لیکن سردس یہی اشارہ کافی ہوگا کہ 5 فروری کو تو ہم نے معاشرے کے لوگوں نے
عید میلاد النبی کا منانے کا اہتمام کیا. حکومت نے بھی دیکھا کہ اتوار کا دن ہے تو چلو ہفتے کی بھی چھٹی دے دو, کچھ پروگرامز زیادہ بھی منعقد ہو گئے ہوں گے. اور 5 فروری کو 12 تاریخ تھی ربیع الاول کی, اس کے 9 دن کے بعد ہی 14 فروری کو سینٹ ویلنٹائنس ڈے جو مغرب سے ملا, جو کبھی روم کے مشرکوں کا تہوار تھا, جو بعد میں عیسائیوں کا تہوار بن گیا, کافروں کا ہی تہوار ہے, مشرکوں کا ہی تہوار ہے, وہ اس قوم میں منایا گیا. صرف 9 دن کے فرق سے, صرف 9 دن کے فرق سے. اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کا تذکرہ اس طور پر آ رہا ہے کہ کواری پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا فرمانے والے تھے. اب تیسری بات کی طرف چلتے ہیں کہ اس حیا کی حفاظت کے ضمن میں, اس شرم کی حفاظت کے ضمن میں قرآن حکیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کیا کیا ہمیں ہدایت عطا کی گئی ہے. مگر دوبارہ اس بات کو واضح کر لیں, یہ سارا زور حیا پر کیوں دیا جا رہا ہے, یہ شرم پر کیوں دیا جا رہا ہے؟ بے حیائی سے بچنا, بے پردگی سے بچنا, فحاشی سے بچنا, عریانی سے بچنا, کیوں اس کی نفی کی, اس پہ زور کیوں دیا جا رہا ہے اس بچنے پر؟ ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی کہ ایمان اور حیا ساتھی, ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا, تو پھر تو سب لٹ جائے گا نا, پھر بچے گا کیا مومن کے پاس؟ پھر حیوان اور انسان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ یہ حیا کا معاملہ, شرم کا معاملہ, محرم نہ محرم کی تمیز, نکاح کا بندھن تو انسانوں میں ہے, جو حیوانات بھی کی طرح. مگر انسان بھی اتر کر اسی سطح پر آ جائے تو پھر یہ نہیں کہ کچھ بچے گا نہیں, بلکہ قرآن تو کہتا ہے بل ہم اول, جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے انسان. سورہ اعراف آیت 179. اور وہی انسان جس کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمایا سورۃ 3 میں, آگے کیا فرمایا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر پستی کی انتہائی صورت میں اس کو پہنچا دیا, بدترین پستی میں پہنچا دیا اس کو. اس لیے ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ بے حیائی عام ہو رہی ہے, تو اللہ کے رسول کی احادیث سنیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابن ماجہ میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے تو قتل و غارت گری مسلط ہو جاتی ہے ان پر. ٹارگٹ کلنگ تو کراچی میں ہوتی ہے, ڈرون حملے ناردرن ایریاز میں ہو جاتے ہیں. پھر ہم مسلکوں کی بنیاد پر کبھی لڑتے ہیں, کبھی تعصبات جو سیاسی ان کی بنیادوں پر لڑتے ہیں, کبھی اور کسی نام پر لڑتے ہیں. جب بے حیائی کسی قوم میں عام ہو جائے تو قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے اس قوم میں. اور ایک اور روایت ہے ترمذی میں کہ جب بے حیائی کسی قوم میں عام ہو جائے تو ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس قوم میں جن کا تذکرہ پہلے کبھی لوگوں نے سنا بھی نہیں ہوگا. تو یہ ہے, اس اہمیت کو سامنے رکھ کر اب آئیے تیسری بات کی طرف چلیں. کس کس طور پر ہماری حیا کی حفاظت کے لیے دین ہمیں رہنمائی دیتا ہے, کس کس طور پر وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے, کس کس طور پر وہ ہمارے ایمان کے ضائع ہونے سے ہمیں بچانا چاہتا ہے, کس کس طور پر وہ ہماری دنیا برباد ہونے سے ہمیں بچانا چاہتا ہے, کس کس طور پر وہ ہماری آخرت برباد ہونے سے ہمیں بچانا چاہتا ہے. کیا لایا حمل ہے, کیا وہ اقدامات ہیں, چند پہلوؤں پر اشارہ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. قرآن حکیم ہمیں نگاہوں کی حفاظت کی تلقین فرماتا ہے. سورہ نور میں آیت 30 میں مردوں کو کہا گیا نگاہوں کی حفاظت کریں. سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں عورتوں کو بھی کہا گیا کہ نگاہوں کی حفاظت کریں. یہ کیا ہے حفاظت؟ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ نظر یعنی بد نظری یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. تو حیا تو آنکھ میں بھی چاہیے, حیا تو نگاہ میں بھی مطلوب ہے. یہ نظر شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. ابن ماجہ کی حدیث. اور قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے سورہ نور آیت 30 میں مردوں کو حکم نگاہوں کو نیچے رکھیں اور فرمایا کہ بہتر ہے ان کے لیے, پاکیزہ تر ہے, ازکا لہم, پاکیزہ تر ہے ان کے لیے. اور سورہ نور کی آیت 31 میں عورتوں کو بھی کہا گیا وہ بھی نگاہوں کو اپنی نیچے رکھیں. پہلی پڑھ گئی حدیث مشہور و معروف ہے, بلا ارادہ پڑھ گئی وہ معاف ہے, مگر جو پورے ارادے کے ساتھ پھر اس میں وہ شہوت کا پہلو بھی اور خبث باطن کا عنصر بھی شامل ہو تو یہ ہے کہ جس پر پکڑ ہونے کا شدید اور قوی امکان ہے. اور بات رکتی نہیں, نگاہ سے یہ تیر چلاتا ہے شیطان, اور بات پہنچتی کدھر ہے کہ شرمگاہ پھر تصدیق کرتی ہے اس کی یا پھر تکذیب کرتی ہے, پھر اس عمل تک انسان پہنچتا ہے
جو کبائر میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے، بہرحال اس سے بھی بچنا ہے اور اس بد نگاہی کے معاملے سے بھی بچنا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، جب بالکل فری سٹائل میں آنکھ چلتی ہو، جو آیا دیکھ لیا، چاہے وہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ہو یا وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ہو یا وہ موبائل فون کی اسکرین پر ہو یا لگے بل بورڈز کو آدمی تاک تاک کر دیکھتا ہو، اخبارات میں جو کچھ چھپتا ہے اس کو بھی پورے اہتمام کے ساتھ دیکھتا ہو، پھر ہوتا کیا ہے، پھر وہ جملے ہم سنتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا ہمارا، قرآن کی محفلوں میں مزہ نہیں آتا، جمعے کو نیند بہت آتی ہے مجھے۔ کیوں؟ علماء لکھتے ہیں کہ پھر اللہ عبادت کی لذت کو چھین لیتا ہے بندے سے۔ اسی آنکھ سے کل ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہو جائے، اسی آنکھ سے ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کا دیدار ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی آنکھ سے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے گھر کو بھی جا کر دیکھیں، صرف تصویر میں نہ دیکھیں، اسی آنکھ سے چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کے روزے کو بھی دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، صرف تصویر میں نہیں حقیقت میں جا کر دیکھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سنبھالنے کی توفیق دے۔ اگر آج اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں میں یہ آگ استعمال ہوگی تو کیا منہ ہوگا کل ہمارے پاس؟ تو بہرحال علماء لکھتے ہیں کہ یہ عبادت کی لذت اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے بندے سے، یہ نقد اس کی سزا ہے۔ باقی جو پھر اور دھندے شروع ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں تو بات کی بات ہے، نقد سزا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادت کی لذت سے بندے کو محروم کر دیتا ہے۔ بہرحال باتیں بہت ہیں، ہر ایک کی تفصیل میں جانا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ تو نظر کی حفاظت یعنی بد نظری سے بچنا، شعوری طور پر بار بار ان آیات کا مطالعہ، بار بار ان احادیث کا تذکرہ ہوگا تو انشاءاللہ شعور بیدار رہے گا۔ شیطان کا غلبہ کبھی ہو گیا، جذبات کی رو میں بیٹھ گئے، بہہ گئے، غلطی ہو گئی، توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے، اسی آنکھ سے کچھ دو آنسو بھی ٹپکا لیں اللہ کے سامنے، اللہ معاف بھی کر دے گا انشاءاللہ۔ مگر شعوری طور پر جب تک اس کی حفاظت کی کوشش نہیں ہوگی تو بات بنے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بد نگاہی سے محفوظ رکھے، بد نظری سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں ہماری نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا دین لباس پر تاکید کرتا ہے، لباس کا حکم دیتا ہے، اور جیسے تھوڑی دیر پہلے بات آئی کہ وہ تہذیب ہے کہ جو بے لباسی کی بات کرتی ہے، لباس کم یا ختم کرنے کی بات کرتی ہے، جہاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نیو ایئر لائنز بھی شروع ہو چکی ہیں، معاذ اللہ سب لوگ بڑھنا بیٹھتے ہیں اس میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس سے آگے کی باتیں جو زبان پر لانا بھی حجاب آتا ہے، اس سے جھجک آتی ہے، اس سے اور ایک ہماری تہذیب ہے کہ مردے کو بھی دفن کرنا تو کفن کے ساتھ، اور اس میں بھی آپ کے علم ہے کہ جب کسی خاتون کی تدفین ہوتی ہے تو گنتی کے اعتبار سے اس کے کفن کے حصے 5 ہیں، مرد کے اگر 3 ہیں تو عورت کے 5 ہیں، اس کے لیے زیادہ پردے کا معاملہ، زیادہ چھپائے جانے کا معاملہ۔ بہرحال ہمارے دین نے ہمیں لباس کا حکم دیا، لباس کی تلقین فرمائی۔ سورہ اعراف کا دوسرا رکوع پڑھیں گے، بڑی تفصیلی باتیں وہاں پر آتی ہیں، 2 مقاصد بیان فرمائے، سواتکم تمہاری پوشیدہ جو اعضاء ہیں ان کو ڈھانپنے کا بھی ذریعہ ہے، وریشہ، اور تمہاری جو زینت ہے اس کے اظہار کا باعث بھی ہے۔ 2 اہم مقاصد تو کیا ہے؟ زینت کے اظہار کا باعث بھی ہے لباس، اور تمہارے جسم کو، اس کے اعضاء کو پوشیدہ بھی رکھتا ہے۔ پھر وہ تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ کیا حصہ ہے جسم کا جسے چھپانا ہر حال میں ضروری ہے، اسی میں پھر ستر کا حکم بیان ہوتا ہے، حجاب کا حکم بھی بیان ہوتا ہے، اور اسی کے ضمن میں بات آگے بڑھتی ہے تو پھر پردے کے معاملات بھی بیان ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ جان لیں کہ مرد کے لیے کتنا حصہ ہے جو ہر حال میں چھپانا لازم ہے، اسے ستر کہتے ہیں۔ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ، ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ مرد کے لیے ہر حال میں چھپانا فرض ہے، اس کو ستر کہتے ہیں۔ اور دلچسپ بات ہے کہ جب آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو اس کو ستر عورت کہتے ہیں، خواتین پر تو بات ابھی آگے ہو رہی، عورت بائی ڈیفالٹ اس کا مطلب ہی ہے جسے چھپایا جائے۔ مسئلہ مردوں کے لیے بھی جو بیان ہوگا تو کیا مسئلہ بیان ہوگا؟ ستر عورت مردوں کے لیے یہ ہے، کیا مطلب؟ وہ حصہ جو مردوں کو چھپانا لازم ہے وہ یہ ہے، کیا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ چھپانا ہر حال میں لازم ہے۔ ہاں زوجین کا تعلق تو بات الگ ہو جائے گی، تب بھی بتایا گیا کہ آدمی کچھ چادر وغیرہ اوڑھ لے، بالکل جانوروں کی طرح بڑھانا نہ رہے۔ بیت الخلاء کی حاجت اپنی رفع کرنے کا معاملہ ہے، یا اللہ اپنے زمان میں رکھے کسی کی سرجری وغیرہ کی ایسی نوبت آ گئی، یہ باتیں ایکسیپشن کے اندر ہیں، ورنہ ہر حال میں ایک مرد کے لیے
ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ چھپانا یہ ہر حال میں فرض ہے. تو اب یہ ساری جو باکسنگ ہو رہی ہے، یہ فٹ بال اور ہاکی کے میچز اور جو اس میں ڈریس کوڈ ہوتے ہیں، تو سارا چھٹی سب حرام ہو گیا. یہ ران کھول کر رکھنا یہ حرام ہے. آج مسلمان مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اپنے ٹخنے کو ہی کھلا رکھے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. مسلمان مرد کی بات کر رہا ہوں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اب بڑی بڑی ملٹی نیشنل کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز اور چیف آپریٹنگ آفیسرز اور پتہ نہیں کون بڑی بڑی پوسٹوں پر کام کرنے والے، وہ سیٹرڈے سنڈے جب شاپنگ کے لیے آؤٹنگ کے لیے نکلتے ہیں تو نیکرے پہن کر نکلتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. مسلمان مرد اگر نبی علیہ السلام کی پیروی میں ٹخنا بھی کھلا رکھے، شلوار ذرا اوپر رکھے، تو لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے. اور وہ جو حرام کام کر رہا ہے، جسم کا وہ حصہ نمایاں کر کے پوری قوم کو دکھاتا ہے جو کہ حرام ہے، اس پر کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. یہ آج ہمارے معیارات ہی بدل گئے بالکل. بہرحال یہ معیار ان کے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جن کو خوف خدا ہے، خوف آخرت نہیں، جن کا ایمان ہے ہی نہیں، یہ لگ چکا ہے. لیکن ایمان والوں کو تو یہ بات زیب نہیں دیتی. بہرحال مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک کو چھپانا، گھٹنوں تک کو چھپانا، یہ حصہ ہر حال میں فرض ہے. ستر کی بات ہو رہی ہے. باقی پورا لباس پہنے آدمی یہی مہذب انداز ہوتا ہے، لیکن یہ فرضیت کی اگر بات کریں تو ستر یہ ہے. عورت کا ستر کیا ہے؟ چاہے وہ نماز میں کھڑی ہو یا گھر میں ہو جہاں محرم ہو. محرم کو جس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، بات واضح. تو اگر والد بھی گھر میں خاتون کے، بیٹا بھی گھر میں ہے، بھائی بھی گھر میں ہے، جو خاتون ہے اس کا اپنا ماموں گھر میں، اس کا اپنا چچا گھر میں ہے، یہ محرم ہے. ان کے سامنے خاتون کا لباس کیا ہوگا؟ وہی ستر کا معاملہ. اس کا چہرے کو کھلا رکھ سکتی ہے وہ، ٹھیک ہے، ہاتھ کھلے رکھ سکتی ہے، پیر اس کے پنجے وہ کھلے رکھ سکتی ہے، مگر اپنے والد کے سامنے بھی، اپنے بھائی کے سامنے بھی اب اس کو ایک ایسی چادر لینی ہے. بِخُمُرِهِنَّ قرآن کہتا ہے سورہ نور کی آیت 31 میں کہ کیا کرے وہ ایسی اوڑھنی کے چادر ہو، موٹا دوپٹہ، بہت باریک تو بالکل ہی غلط ہے، موٹا دوپٹہ ہے، چادر ہے، وہ اس طرح کہ سر کو بھی ڈھانپ لیا اور سینے پر بھی ڈال لے، بکل مارنا جسے کہتے ہیں، بس یہ کافی ہے. پورا لباس پہنا رکھا ہے خاتون نے، اور چہرہ کھول سکتی ہے محرم کے سامنے، ہاتھ کھول سکتی ہے، پیر کے پنجے کھول سکتی. باقی موٹا دوپٹہ، موٹا واقعتاً جس وہ سی تھرو نہ ہو، ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، اور چادر ہے وہ لے کے سر کو بھی ڈھانپ لیا اور سینے کے اوپر وہ اوڑھنی ڈال لی، وہ چادر ڈال لی، وہ کافی. یہ تو ہے خاتون کا معاملہ محرم کے سامنے. لیکن ظاہر بات ہے جب نامحرم گھر میں آ رہا ہے اگر، یا خاتون نے گھر سے باہر نکلنا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ محرم کے مقابلے میں نامحرم کے سامنے اہتمام زیادہ کرنا ہوگا. اس کے لیے قرآن جلباب کا لفظ استعمال کرتا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرما دے، اپنی بیٹیوں سے فرما دے، اور اہل ایمان کی عورتوں سے بھی فرما دے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی اوپر سے چادروں کو لٹکا لیا کریں. یہ ترجمانی ہے اس کی. تفسیرات پہ تفاسیر میں اس کا اشارہ آپ کو دے دیا جائے گا، حوالہ دے دیا جائے گا. یہ اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں. یہ اوپر سے لٹکانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک صاحب نے بڑا دلچسپ کیا ترجمہ، یعنی ترجمانی، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے نہیں کسی خاتون کے لیے، نہ محرم کے سامنے چہرے کے پردے کی ضرورت نہیں، وہ کہتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں. تو ان صاحب نے کہا کہ کسی خاتون کا اوپر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ سر سے شروع ہوتا ہے یا کندھے سے شروع ہوتا ہے؟ تو اگر کندھے سے شروع ہوتا ہے تو باقی حصے کو کیا آپ اڑا دیں گے، کاٹ دیں گے، کیا کریں گے؟ ظاہری بات ہے سر سے اوپر، سر کے اوپر ہی تو کہا جاتا ہے کہ سر کے اوپر ایک چیز بیٹھی ہوئی، تو اوپر سے لٹکانا، یہ اوپر سے لٹکانا سر سے لٹکانے کی بات ہے. اور اسی کی وہ تعبیر ہے جلباب کی، جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کر کے دکھایا. اور صحابہ کرام میں تفسیر میں امام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک بڑی چادر لے کے پورا جسم چھپا کر دکھایا. عام روایات میں کہ ایک ہی آنکھ کھلی رکھی انہوں نے، اور بعض نے ذکر کیا کہ ایک روایت میں ہے کہ دونوں آنکھیں کھلی رکھی، لیکن باقی پورا جسم چھپا کر اپنے شاگردوں کو دکھایا کہ یہ ہے جلباب اور یہ اس کا عملی اظہار ہے. یہ تفاسیر آپ کو تفاسیر میں مل جائیں گی. باقی ہمارے استاد انجی نوید احمد صاحب نے کتاب مرتب کی تھی چہرے کا پردہ کے نام سے، وہ انشاءاللہ بہت مفید رہے گی ان تمام متعلقہ آیات کے تراجم اور تشریح کے حوالے سے بھی، اور امت کی عظیم اکثریت اور اکابرین اور مفسرین کی آراء اس بارے میں کیا ہے، اور عظیم اکثریت امت کی جو اتفاق رکھتی ہے چہرے کے پردے پر کہ نامحرم کے سامنے خاتون نے چہرے کو بھی چھپانا ہے، پورا جسم تو چھپانا ہی ہے. وہ تفصیلات آپ کو اس میں انشاءاللہ تعالی ملیں گے. اور وہ جو دو چار کچھ بودے قسم کے
یا ہلکے قسم کے دلائل میڈیا پر ہمیں اکثر نظر آتے ہیں اور اسی طرح کے لوگوں کو زیادہ گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے، تو ان چند سو کالڈ اشکالات یا اعتراضات کے جوابات بھی کسی درجے میں اس کتاب میں آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے، چہرے کا پردہ۔ باقی اس میں آپ کو ان مفسرین کے کچھ نام بھی بتا دیے جائیں گے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے آج تک کے مفسرین، چاہے وہ دیوبندی مکتب فکر کے ہوں، بریلوی مکتب فکر کے ہوں، اہل حدیث مکتب فکر کے ہوں، سب کی عظیم اکثریت کا اتفاق کیا ہے، یہ سارے دلائل آپ کو اس کتاب میں انشاءاللہ مل جائیں گے۔ حاصل کلام بات یہ ہو رہی تھی کہ لباس کے ضمن میں، جس کے ضمن میں ستر و حجاب کی بات بھی آ رہی ہے۔ جب ایک خاتون نے گھر سے باہر نکلنا ہے، اور ظاہری بات اب نامحرم بھی باہر ہوں گے، تو اب یہ ہے جسے ہم حجاب کہتے ہیں، پورے جسم کو چھپانا ہے، جس میں چہرے کو بھی چھپایا جائے گا۔ وہ کسی برقعے سے ضرورت پوری ہو جائے، کسی بڑی عبایا سے پوری ہو جائے، بڑی چادر سے لپیٹ کر پوری ہو جائے، جو صورت بھی ہو، مگر چہرے کو بھی اس میں چھپایا جائے گا۔ یہ ہے محرم اور نامحرم کے سامنے ایک خاتون کے لباس کا فرق۔ اور جب پردے کے احکامات کی تفصیل بیان ہوتی ہے تو جو محرم کے سامنے ہے معاملہ اسے ستر کہتے ہیں، اور جو نامحرم کے سامنے ہے جس میں چہرہ بھی چھپایا جائے گا اسے حجاب کہا جاتا ہے، پردے کے احکام کی تفصیل کے بیان کے ضمن میں۔ تو اب تک جو اقدامات یا ہدایات کی بات ہوئی، اس میں ہم نے نظر کے حوالے سے بات سمجھی، لباس کے حوالے سے بات سمجھی، پھر لباس ہی کے تسلسل میں مرد کا ستر کیا ہوگا، خاتون کا ستر کیا ہے، ایک محرم کے سامنے خاتون کا لباس کیا ہے، اور گھر سے باہر جائے خاتون اور نامحرم کا معاملہ ہو تو اس وقت اس خاتون کا لباس کیا ہوگا۔ باقی لباس پھر وہ بات دوبارہ ری انفورس کر لیں کہ شیطان کا حملہ اولین انسان کی حیا پر لباس کو کم یا ختم کروانے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہ تعلیم ہے ہمارے دین کی، لباس اور پھر اس زمن میں ستر اور حجاب کے حوالے سے بھی۔ اس کے بعد آگے بات کو بڑھائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کا دائرہ کار بھی علیحدہ رکھا ہے۔ ایک خاتون کے لیے پسندیدہ مقام اس کا اپنا گھر ہے۔ بات بہت واضح ہے، نماز مردوں کے لیے جماعت کی پابندی رکھی گئی لازم، اور جماعت کی نماز کا ثواب بھی زیادہ ہے مردوں کے لیے، مگر عورت کی وہ نماز افضل قرار دی گئی جو وہ اپنے گھر میں ادا کرتی ہو، گھر میں بھی صحن کے مقابلے میں اندرونی جانب، اندرون کے بھی اندرون میں ادا کرتی ہو، جتنا پوشیدہ رہے وہ اس کی نماز افضل ہے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ستر عورت کا تذکرہ آ رہا تھا، تو عورت کہتے کسے؟ جسے چھپا کر رکھا جائے، ہر قیمتی شے کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ آپ کی جیب میں میری جیب میں پیسے پڑے، ہم دکھا کر نہیں چلتے باہر، چھپا کر چلتے ہیں اس کو۔ خواتین کے پاس بھی جو زیورات ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں، وہ ایسے نہیں رکھ دیے جاتے کہ ماسی جو چاہے اٹھا لے اس میں سے، نہیں، اس کو تجوری میں رکھا جاتا ہے، لاکر میں رکھا جاتا ہے، اور جب زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ بینک کے لاکرز میں جا کے رکھا جاتا ہے اس کو۔ اسی طرح بہت سی چیزوں کی بیوٹی ان کے پوشیدہ رہنے میں۔ ایک خاتون نے چھوٹا سا آرٹیکل لکھا، ایک سیب ہے، جب تک تو اس پہ چھلکا چڑھا ہوا ہے وہ بڑا محفوظ ہے اور اندر بڑا فریش ہے، لیکن جیسے اس کا چھلکا اتر گیا اور آپ میں استعمال نہ کرے اس کو، تو چھلکا اترنے کی تھوڑی دیر کے بعد وہ کیا ہوتا ہے، وہ سڑ جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے۔ یہی معاملہ اور پھلوں کے اعتبار سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو عورت ہے ہی پوشیدہ رکھنے کی شے۔ اسلام ایک ایک عورت کو قیمتی بنانا چاہتا ہے۔ مغرب کے اعتراض کرنے والوں کے ہاں ہی جو ایک نن ہوتی ہے، عیسائیت میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے یہاں کرسچن ہاسپٹلس میں بھی ہوتی ہیں، اسکارف بھی لیتی ہیں، پورا لباس بھی پہنتی ہیں، اور ان کو بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے عیسائیت میں۔ مگر ایک مسلمان عورت پورے لباس کا اہتمام کرے اور اس سے آگے بڑھ کر حجاب کا بھی اور نقاب کا بھی اہتمام کرے تو وہ بیکورڈ اور آؤٹ ڈیٹڈ نہ جانے کیا کچھ بن جاتی ہیں۔ تو یہ تو ہے مغرب کا ڈبل اسٹینڈرڈ کا معاملہ، مگر بہرحال ان کو چھوڑیے، ہم اپنے دین کی بات کریں۔ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عورت کو قیمتی قرار دینا چاہا اور اس کی حیا، اس کی شرم کو اس کا اصل زیور قرار دیا، اور اس کی حفاظت کے لیے یہ لباس میں ستر کے، حجاب کے احکامات بھی عطا کیے۔ اگلی بات یہ کرنا چاہ رہا تھا اور کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مردوں اور عورتوں کے دائرہ کار کو بھی مقرر فرما دیا، جیسے کہ ایک اشارہ ہو رہا تھا ابھی کہ نماز مردوں کی افضل وہ جو جماعت کے ساتھ ہو، عورتوں کی افضل وہ جو گھر میں ادا کریں۔ پھر اللہ رب العالمین نے
کفالت کی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے اور عورت کا اصل ٹھکانہ اس کا گھر قرار دیا ہے، اور اسی کو قرآن نمایاں کرتا ہے، جو آج ہمارے عقل پرستوں کو اور بہت سی خواتین کو بھی یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ اب تو گھروں سے باہر نکالنے کی باتیں کی جا رہی نا، نکالو نکالو، بالکل ہی باہر نکال دو، اور قرآن گھروں میں لے جانے کی بات کرتا ہے، بٹھانے کی بات کرتا ہے، اور دنیا چلانے والوں کو بھی یہ باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو گئی۔ اللہ کرے کہ ہمارے دانشور اور ہماری عوام میں جو لوگ بڑے ڈیسپریٹ ہیں خواتین کو گھروں سے باہر مستقل نکالنے میں، ان کو بھی سمجھ آ جائے۔ گورباچوف نے کتاب لکھی، مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس کا حوالہ بھی دیا اپنے خطبات میں، کہ اس نے یہ کہا کہ اب ہمیں ایک ایسی تحریک چلانی چاہیے کہ جس خاتون کو ہم نے باہر لا کے کھڑا کر دیا، اس کو اس کے اصل ٹھکانے یعنی گھر تک واپس کیسے پہنچایا جائے۔ یہ گورباچوف کو ماننا پڑا۔ مغرب کی آزاد تہذیب کے بھیانک نتائج کو دیکھ کر جارج بش کو بھی اپنی قوم کو کہنا پڑا، شادی کر لو، شادی کر لو، خدا کے واسطے شادی کر لو۔ اور آزاد سوسائٹی کی تباہ کاریوں کو دیکھ کر اوباما کو اپنی دونوں بیٹیوں پر یہ پابندی لگانی پڑی کہ 18 سال تک کم از کم میری دونوں بیٹیاں فیس بک یوز نہیں کریں گی۔ تو کیا وہ فنڈامنٹلسٹ ہو گیا، بنیاد پرست ہو گیا ہے؟ اب کیا اسے بھی ٹیررسٹ کہا جائے گا؟ اسے تو کسی نے بیکورڈ نہیں کہا، اسے تو کسی نے آؤٹ ڈیٹڈ نہیں کہا، مگر یہی تعلیم مسلمان بیان کرے اور مسلمان عورت اس پر عمل کرے تو دنیا ساری مل کر کہتی ہے بیکورڈ اور آؤٹ ڈیٹڈ۔ آئیے قرآن سے پوچھے قرآن کیا کہنا چاہتا ہے ان کے متعلق۔ قرآن بتاتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ اور ترجمانی میں جب آپ احادیث پڑھیں گے تو بہت عجیب بھی لگتی ہیں آج لوگوں کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون جب باہر نکلتی ہے گھر سے تو شیطان طاق میں رہتا ہے۔ ہاں ضرورت پڑ سکتی ہے، حجاب کا اہتمام کر کے نکلے گی ضرورتاً تو اللہ کی حفاظت میں ہوگی انشاءاللہ تعالی، مگر یہ تو عمومی ایک بات بیان ہو رہی ہے جو آج کل سارے معاملات ہیں ہمارے سامنے۔ ایک خاتون جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان طاق میں رہتا ہے، اور جب گھر میں ہوتی ہے تو اللہ کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ ازواج مطہرات میں سے کسی نے آ کے اللہ کے رسول کے سامنے یا دیگر صحابیات کی گزارش پر کسی نے کہہ دیا یا رسول اللہ، کئی اقوال ہیں کہ یا رسول اللہ یہ مردوں کو دیکھیں یہ باہر نکل کے جہاد و قتال و کیا کیا کام کرتے ہیں۔ وہاں تو سوال میں حوالہ بھی ان نیکیوں کا تھا، غور کیجئے گا، اور ہم گھر میں بیٹھی رہتی ہیں بس بچوں کو پالنا، ان کو بڑا کرنا، شوہر کی خدمت کرنا، کچھ ہمیں بھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کئی روایات ہیں، تمہارا اپنے شوہروں کے لیے سکون کا باعث بننا، تمہارا اپنے شوہروں کی خدمت کرنا، اپنے بچوں کی حمل کی مدت ہے اس تکلیف کو برداشت کرنا، اپنے بچوں کے پیدا ہونے کے موقع کی تکلیف کو برداشت کرنا، اور ان کو دودھ پلانا، ان کی پرورش کرنا، اس میں تمہیں وہی ثواب ملے گا جو مردوں کو باہر مل رہا ہے۔ یہ دین کا ورژن اس بارے، اور باقی بھی تفصیلات ہیں کہ اللہ نے مردوں کو جو فزیک دی وہ عورتوں کو نہیں دی، وہ مامتا کا عنصر ماں میں رکھا یعنی عورت میں رکھا، مرد میں نہیں رکھا، وہ اس سے زیادہ مناسبت رکھنے والی ہے۔ یہ کیا کہ دنیا جہاں کے کام عورت جا کے باہر کرے، مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی بھی ہو، اور وہ ایک کمزور اپوننٹ ہو مرد کی، وہاں بھی کمپیٹ نہ کر سکے، اور پیچھے پیسہ مل گیا تو بیبی سیٹر بچی کو جو ہے وہ پال رہی ہو۔ کیا مامتا جا سکے گی اس بیبی سیٹر کی اس بچی کے اندر یا بچے کے اندر؟ ان نیچرل بالکل۔ تو بہرحال قرآن تو کہتا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور باہر ایسے نہ نکلنا جیسے زمانے جاہلیت میں نمایاں ہو کر نکلتے تھے۔ آج تو عورتوں کو نمایاں کیا جا رہا ہے، ان کی شان بڑھا کر پیش کی جا رہی ہے، اور اسی شان کے جھوٹے نام پر ان کو کھلونا بنا دیا گیا ہے، شو پیس بنا دیا گیا ہے، ٹیشو پیپر بنا دیا گیا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، زمانے جاہلیت کی طرح نمایاں ہو کر باہر نہ نکلنا، باہر نکلنا ہی پڑے تو وہ جو حجاب کی تعلیم کا ذکر آیا وہ بات آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے۔ تو دائرہ کار کے اعتبار سے اصلاً کفالت کی ذمہ داری مرد پر، باہر کے کاموں کی ذمہ داری مرد پر، اصلاً عورت پر اس کی ذمہ داری ہے گھر کے اعتبار سے، اور جب ایک وہ بیوی کے رول میں، ایک ماں کے رول میں اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہے تو رب العالمین کے رسول اس کو جنت کی بشارت بھی دیتا ہے۔
حدیث میں ترمذی کی روایت ہے کہ جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اس کی جنت کو، ایک عورت کی جنت کو اس کے شوہر کی خدمت کے ساتھ، گھر کو سنبھالنے کے ساتھ وابستہ کر دیا رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. تو نظر کی حفاظت کی بات آئی، لباس کا ذکر آ گیا، ستر حجاب کی طرف اشارتاً بات آ گئی، مختصراً پردے پر بات آ گئی، دائرہ کار کے اعتبار سے بھی بات آ گئی. پھر اسی شرم اور حیا کی حفاظت کے ضمن میں صرف دین زنا سے نہیں روکتا، زنا کی طرف لے جانے والے ذرائع پر بھی پابندی لگاتا ہے. مثلا قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 میں لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. حدیث مسلم شریف میں 6 اعضاء کا، پارٹس آف باڈی، 6 اعضاء کا ذکر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو زنا کرتے ہیں. آنکھ بھی زنا کرتی ہے جب نامحرم کو دیکھا جائے شہوت کے ساتھ، برے ارادے کے ساتھ. کان بھی زنا کرتا ہے، صرف بس وہ مزے لینے کے لیے بلا ضرورت نامحرم کی باتیں سنی جا رہی ہیں. زبان بھی زنا کرتی ہے جب وہ فحش کلامی اس پر ہو اور وہی غلط مقصد کے لیے نامحرم سے باتیں ہو رہی ہیں. دل بھی زنا کرتا ہے، یعنی جب وہ برے تصورات اور خیالات سوچ سمجھ کر انسان لاتا ہو. ہاتھ بھی زنا کرتا ہے جب وہ چھوتا ہے. پیر بھی زنا کرتا ہے جب وہ چل کر ایسے مقام یا ذرائع کی طرف بڑھتا ہو کہ جو پھر زنا تک لے جانے والے ہیں. اس زنا کے عمل سے پہلے کی باتیں بھی ہیں، آنکھ کا زنا، کان کا زنا، زبان کا زنا، دل کا زنا، ہاتھ کا زنا، پیر کا زنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سر میں کیل ٹھوک دی جائے، سر میں کیل ٹھوک دی جائے، یہ تو گوارا کیا جا سکتا ہے، مگر یہ گوارا نہ کرنا کہ نامحرم تمہیں چھوئے، خواہ وہ مرد کا عورت کو یا عورت کا مرد کو چھونا ہو. نامحرم نامحرم ہے. اب وہ سارے گانے، ڈرامے، فلمیں تو ایک طرف رکھ دیجئے. یہ جو آج کو ایجوکیشن کے نام پر جو کچھ ہمارے بچے اور بچیاں اس قوم کے نوجوان کرتے ہیں، کالج ٹائم میں، یونیورسٹی ٹائم میں، میکڈونلڈس میں بیٹھے ہوئے، KFC میں، پیزا ہٹ میں اور ایکسپریسو کافی میں، پتہ نہیں کہاں کا اور کس کس انداز پہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، پتہ نہیں کہاں ہے وہ غیرت. چھونا، اس کی بات کر رہا ہوں میں. کیل ٹھوک دی جائے تو گوارا کر لو، مگر چھوئے نامحرم تمہیں یا تم اس کو، یہ گوارا نہ کرنا. تنہائی، 14 فروری پر کیا کچھ نہیں ہوا. اور ایک یونیورسٹی میں پڑھا تو ایک بچے نے ایک بات کی بہت اچھی کی، وہ BBA کا اسٹوڈنٹ ہے. سر اب تو یہ روزی ہوتا ہے ہر جگہ. میں نے کہا بیٹا صحیح کہہ رہے ہو، اسی لیے ہمیں مستقل بنیادوں پر ان کی نفی کرنی چاہیے، مگر جب پوری قوم مل کر ایک کام کری اعلانیہ طور پر تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اس موقع پر ہمیں زیادہ شدت سے اس کی مخالفت کرنی چاہیے. سیدھی سی بات. تنہائی، فرمایا کہ جہاں 2 نامحرم تنہائی میں وہ ہوں گے تیسرا وہاں شیطان. لازمی سی بات. اور معاف کیجئے گا، اب تو یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر ریپ کے کیسز ہوتے ہیں. بات شروع ہوتی ہے دوستی سے، ایڈوانسمنٹ کے نام پر بات شروع ہوتی ہے پہلے، پھر وہ دوستیاں ہوتی ہیں، پھر اللہ معاف کرے ریپ کے کیسز بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں، پنجاب، کراچی، لاہور. اور استغفر اللہ، یہ تو خیر اگلا موضوع تھا میرا، بات آ گئی ہاتھ کے ہاتھ اس میں کہ قتل بھی کر دیتے زنا کرنے کے بعد یا ریپ کرنے کے بعد. معاف کیجیے گا، استغفر اللہ. تنہائی میں جہاں 2 ہوں گے وہاں تیسرا شیطان ہوگا. پھر بات ہو رہی ہے وہ ذرائع جو زنا کی طرف لے کر جائیں. موسیقی اور پھر شراب. یورپ کی اسٹڈیز کا حاصل یہ ہے کہ 90% جو زنا کے کیسز ہیں ان میں شراب یا موسیقی کا دخل ہوتا ہے، اٹیچڈ ہے اس کے اندر. اور موسیقی تو اللہ معاف کرے مسجدیں بھی باقی نہیں بچی اس سے، محفوظ نہیں بچی اس سے. اور دھڑلے کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بخاری کی حدیث میں، ان قریب میری امت 4 باتوں کو حلال کر لے: شراب کو،
سونے کو جو اس امت کے مردوں کے لیے حرام، ریشم کو، پیور سلک، اور آلات موسیقی کو، اور پھر وہ ہیجان انگیز جذبات کا پیدا ہونا، وہ جنسی اشتعال پیدا ہونا، استغفر اللہ، اور بھڑکنا ان جذبات کا، اور پھر کس طرح وہ پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ اب تو ہر دوسرا، جو ایک بریکنگ نیوز کبھی تو ہوتی تھی، اب ہر دوسرا پروگرام بتایا جا رہا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر، چینلز کے اوپر، وہ بڑے آرام سے ریپ کی جو ہے وہ خبریں نشر کرتے ہیں، بڑے آرام سے۔ اور یہ بغیرتی بھی ہلکا لفظ ہے۔ یہ بربادی، تباہی اب ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہے۔ بہرحال موسیقی کی ممانعت، شراب کی ممانعت، اسی طرح یہ سارا جو میڈیا کا استعمال، پرنٹ ہو یا الیکٹرانک، یہ کس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے؟ موبائل فون پر دیکھ لیں، انٹرنیٹ پر دیکھ لیں، بل بورڈز پر دیکھ لیں، اخبارات میں دیکھ لیں، ٹیلی ویژن کے چینلز پر دیکھ لیں، میجورٹی آف دی کیسز کے اندر وہی فحاشی اور یانی کو پھیلایا جانا، عورت کی وہ تذلیل اور ذلت کہ اس کو ایک شو پیس، ایک کھلونا، ایک ایڈورٹائزمنٹ کا ٹول بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ ایڈوانسمنٹ ہے۔ اور صحیح کہا ڈاکٹر ذاکر نائک نے، اگر لباس کم کرنا ایڈوانسمنٹ ہے تو جانور ہم سے زیادہ ایڈوانسڈ ہیں، وہ تو پہنتے ہی نہیں لباس بالکل۔ If this is the advancement, then they are more advanced than us۔ یہ ہے بے غیرتی کی انتہا کا معاملہ، چند ٹکوں کی خاطر اس طرح پروموشن ان چیزوں کی، پھر وہ اشتعال انگیزی جذبات میں، اور پھر وہ جو کچھ ہو رہا ہے، بس میں زیادہ نہیں اپنی زبان کو اس میں ضائع کرنا چاہ رہا، معاف کیجیے گا۔ تو یہ سارا لٹریچر، یہ ویب سائٹس پورنوگرافی کی، یہ سارے چینلز، میجورٹی آف دی کیسز کے اندر جو کچھ نشر ہو رہا ہے، پرنٹ ہو رہا ہے، ہم سب کو پتہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور ایکسیسیبلٹی، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، الا جو پی ٹی اے والوں نے بھی تھوڑی سی کچھ پابندی لگائی ویب سائٹس پر، اس کے بھی توڑ نکال لیے لوگوں نے، استغفر اللہ۔ یہ ہے جو کچھ پروموٹ ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، جس پر پابندی لگاتا ہے اسلام۔ اس سارے لٹریچر کے اوپر، فحش لٹریچر کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا، ان سب پر پابندی۔ کیوں؟ یہ زنا تک لے جانے والے، زنا تو ہے ہی منع، زنا تک لے جانے والی باتیں ان کو بھی روکا گیا، جس کو فقہا سد الذرائع کہتے ہیں، یعنی جو ذرائع ہیں برائی تک لے جانے والے، ان پر بھی صد، دیوار لگا کر پابندی لگا دی جائے۔ یہ وہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جن کے مقاصد کیا ہے؟ شرم و حیا کی حفاظت۔ اسی ضمن میں نے عرض کیا تھا، نکاح ہمارے دین نے آسان کیا۔ آئندہ ہفتے کو انشاءاللہ مہلت رہی، زندگی رہی تو نکاح کے حوالے سے بات ہوگی اسی پروگرام میں جو ریگولر چل رہا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، دین نے اس کی تفصیلات بتائی۔ دین نے بڑا سادہ بتایا ہے نکاح کو، اس کے انعقاد کو بڑا سادہ رکھا، ہم نے مشکل بنا رکھا ہے۔ اور معاف کیجئے گا، جب نکاح مشکل بنایا ہم نے تو زنا سے، آنکھ کا بھی ہو رہا ہے، کان کا، زبان اور ہاتھ کا بھی، اور اس سے زیادہ بھی، استغفر اللہ۔ کیوں؟ نکاح مشکل کرتے ہیں ہم نے، نکاح مشکل کر دیا ہم نے، زنا گراس سے پابندی ہے، کچھ بھی نہیں کھولا ہوا ہے، تو نکاح آسان کیا۔ اور آخری بات، زنا کے ارتکاب پر سخت ترین سزائیں۔ غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو 100 کوڑوں کی سزا، اور شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو رجم کی سزا۔ سخت ترین کیوں؟ اگر ہو ایگزیکیوشن تو عبرت حاصل ہو لوگوں کو۔ ایک ویڈیو آئی تھی ایران کی 25 منٹ کی، 1997 کی بات کر رہا ہوں، چند ساتھیوں نے ہم نے دیکھنا چاہا، 3 منٹ کے بعد آپ یقین کریں پسینے چھوٹ گئے، پسینے چھوٹ گئے، اور اکثر کو بیت الخلا جانا پڑ گیا کہ ہماری ہمت نہیں ہوئی کہ 3 منٹ کے بعد اس کو ہم دیکھ سکیں۔ یہ عبرت دلانا چاہتا ہے اسلام، تاکہ لوگ اس طرح کی حرکتوں سے باز رہیں، تاکہ زنا کا ارتکاب نہ ہو، تاکہ آبرو عزت محفوظ رہے، تاکہ حیا محفوظ رہے، تاکہ ایمان محفوظ رہے۔ پڑھی تھی نا حدیث، یہ سارا تاکہ کیا ہے؟ یہ تمہارا ایمان محفوظ رہے گا، تم انسان بنو گے، تم واقعتاً اللہ کے بندے بنو گے۔ اس سے وہ سخت ترین سزائیں تاکہ عبرت ہو اور لوگ اس حرکت سے بچے، جرائم کی بھی روک تھام ہو، عزت و آبرو محفوظ رہے، تاکہ حیا محفوظ رہے، تاکہ ایمان محفوظ رہے، تاکہ تم اللہ کے بندے بن کر اصل زندگی کی کامیابی حاصل کر سکو۔ یہ گفتگو کا تیسرا حصہ جو خاصا طویل ہو گیا، نظر کی حفاظت، لباس کا اہتمام، ستر حجاب کے احکامات، پردے کے احکامات، مرد عورت کا علیحدہ دائرہ کار، محرم نامحرم کی تقسیم کا معاملہ، پھر زنا تک لے جانے والے ذرائع کے اوپر پابندی کا معاملہ، موسیقی، شراب، فحش لٹریچر، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا وغیرہ، پھر نکاح کے عمل کو آسان کرنا،
اور یہ سخت ترین سزائیں زنا کے ارتکاب پر حاصل شرم و حیا کی حفاظت۔ چوتھی بات مختصر کر لیتے ہیں کہ کیا نتائج اور کیا تباہ کاریاں ہیں۔ چند باتیں میں نے عرض کر دی، ینگسٹرز بھی ہیں، فیملیز بھی بیٹھی ہیں، ظاہری بات ہے بہت ساری باتیں میں نہیں آپ کے سامنے ہمت پاتا کہ بیان کروں، مگر مغرب کی تباہ کاریاں تو ہی ہیں۔ اب تو یہ کیسز ہمارے نظر آتے ہیں جس کو ہم ریپ کے کیسز کہتے ہیں، استغفر اللہ، بچوں کے ساتھ زیادتیوں کا معاملہ، یہ عام سی خبریں اب ہمارے چینلز کے لیے، شاید ہم نے اس کو ایبزارب کر لیا ہے، یعنی مادر ڈائجسٹ کر لیا، معاف کیجیے۔ اور اس آزاد معاشرت، اس بے حیائی کے طوفان کہ یہ نتیجے تو ہیں ہی، معاذ اللہ، بچوں کے ساتھ زیادتیاں، اور اس کے بعد بچوں کے قتل، بچوں کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی، عورتوں کے ساتھ زیادتیاں، ان کو قتل تک کر دینے کا معاملہ، یہ تو ہو ہی رہے۔ جو گھرانے بنے ہوئے وہ ٹوٹ رہے ہیں، ایک سال میں طلاق، ایک سال میں خلا کا تقاضا، ہر ہفتے کوئی نہ کوئی خبر کہیں نہ کہیں سے ملتی ہے ہمیں، ٹی وی پہ نہیں، اخبار میں نہیں، ملنے جلنے والوں کے ذریعے سے۔ کیوں؟ وہ غلط جذبات کا پیدا ہونا، پھر کہیں اور انٹرسٹ کا بڑھ جانا، سیٹسفیکشن ادھر نہ ہونا جہاں ہونی چاہیے، پھر وہ چیزیں نکلتی ہیں۔ طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے، خلا کی تعداد بڑھ رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گھر ہی ختم ہو جائیں گے تو بچے گا کیا؟ نپولین کہتا تھا بہترین مائیں تو میں تمہیں بہترین قوم دوں گا، میں اس کروں گھر ہوگا تو قوم ہوگی نا، گھر ہی نہیں تو قوم بنے گی کدھر؟ اور مغرب کی تو میں کیا مثال ہے آپ کے سامنے بیان کروں۔ فرانس کے اندر بوڑھوں کی تعداد سب سے زیادہ، کیونکہ نکاح کی تعداد سب سے کم وہاں پر ہے، تو اگلی نسل کیا ہوگی؟ وہ ترس رہی ہوگی جذبات کے لیے۔ امریکہ جیسے ملک میں بہت عظیم اکثریت ہے جو سنگل پیرنٹ فیملی میں رہنے والے بچے قرار پاتے، کیا کہتے ہیں ان کو؟ سنگل پیرنٹ فیملی۔ کیوں؟ والد کا پتہ ہی نہیں، یہ دیکھ چکے۔ تبھی تو بش کو کہنا پڑا تھا خدا کے واسطے شادیاں کرو، تبھی اس سے پہلے کلنٹن کو کہنا پڑا تھا القریب ہماری قوم کی عظیم اکثریت ان پر مشتمل ہوگی، بورن آؤٹ آف ویڈ لاک، جو نکاح کے بندھن کے بغیر پیدا ہوتے ہیں۔ اور اب اوباما کو پابندی لگانی پڑ رہی، کیوں؟ روکو بھائی، اس کو روکو۔ ہمیں پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی یہ بات۔ گورباچوف کو سمجھ آئی، کلنٹن نے بولا، بش کو سمجھ آئی، اوباما کو بھی پتہ چل گیا، اور آج ہمارے ہاں ان کے گنگانے والے اب بھی موجود۔ ہمیں سمجھ پتہ نہیں کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بس اس سے زیادہ کوئی مثالیں میں نہیں آپ کے سامنے رکھ سکتا۔ حجاب ہے، جھجک بھی ہے، باقی آپ بہت سے ساتھی بہت سی باتوں سے واقف بھی ہیں۔ آخری بات کر لیتے ہیں، اب آپ کی میری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ایمان تو میں نے اور آپ نے بھی اپنا بچانا ہے، حیا تو میں نے اور آپ نے اپنی بھی بچانی، پھر ہم پر ہمارے گھر والوں کی ذمہ داریاں، دوست احباب اور جتنے ہمارے متعلقین ہیں سب کی بھی ذمہ داریاں، اور امتی ہونے کے ناطے سارے عالم انسانیت کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے۔ تو ہم خود ان تعلیمات سے نہ صرف یہ کہ آگاہی حاصل کریں اور بار بار ان کو دہرائیں۔ ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، بہ جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو، میں بھی کمزور ہوں بھائی، ہم سب کمزور ہیں۔ بار بار ان باتوں کی یاد دہانی، بار بار یہ پردے اور حجاب کے احکامات کا بیان، بار بار ان آیات کی طرف توجہ، بار بار ان احادیث کا بیان، تو وہ حص جو مر جائے تو معاملہ ختم، وہ بیدار رہے گی انشاءاللہ۔ کچھ ایمان ہوگا، کچھ نمک ہوگی، تو حیا کی حفاظت کے لیے محنت بھی ہوگی۔ تو ماحول میں جڑنا، جس ماحول میں سیکھنے سکھانے کے مواقع ہوں، توجہ دلانے کے مواقع ہوں، جہاں وہ لوگ ہوں گے جو ماشاءاللہ ان تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، جن کو دیکھ کر موٹیویشن ملے، ترغیب ملے، تشویق ملے، یہ ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ تنظیم اسلامی بھی ایک چھوٹی سی کوشش ہے اسی ماحول کو فراہم کرنے، تاکہ ہم بدلیں اور اللہ ہمیں بدل دے، اس کے بعد اس نظام کو بدلنے کے لیے میدان عمل میں آئیں۔ یہ پائیدار ترین کام ہو جائے گا، مستقلاً جہاں سیکھنے سکھانے کے مواقع بھی ہوں۔ پھر اپنے گھروں کے اندر ہم ان تعلیمات کا اہتمام کریں، کیا دیکھا جا رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا سنا جا رہا ہے، سارا ان کنٹرولڈ ہے، انسینسرڈ ہے، یا کچھ میرا اور آپ کا اس پہ کنٹرول بھی ہے، چیک اینڈ بیلنسز بھی ہیں۔ ہمارے بچے کن اداروں کے اندر پڑھ رہے ہیں، ہماری بچیاں کن اداروں کے اندر پڑھ رہی ہیں، کیا ماحول ہے، کس طرح کی چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں، بالکل آزاد معاملہ ہے کیا؟ کل میں باپ کی حیثیت میں جواب دہ ہوں، ایک خاتون ماں کی حیثیت میں جواب دہ ہے، ایک بڑے ہونے کے ناطے جواب دہ ہے، اللہ پوچھے گا مجھ سے، تو دیکھ لیں ان کے حوالے سے۔
پھر باقاعدہ تعلیم و تربیت کے گھر میں اہتمام، اور اجتماعیت میں آئیں تو سیکھنے کے مواقع بھی ہیں، سمجھنے کے مواقع بھی ہیں، پڑھنے کے پڑھانے کے مواقع بھی ہیں، موٹیویشن حاصل کرنے کے مواقع بھی ہیں۔ جہاں رکاوٹ آ رہی دین کے تقاضوں پر عمل کرنے میں، کہ پردے کے احکامات دیگر میں، تو اپنے قریبی سینئر ساتھیوں سے سیکھیں گے، جو ہم سے زیادہ باعمل ہیں ان سے اپنے گھر والوں کی ملاقات کرائیں گے، ان فیملیز میں جائیں گے، ان کو اپنے یہاں بلائیں گے۔ یہ ماحول بنتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، وقت کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ جو گفتگو ہوئی، کوئی بات اگر خلاف حق ہے تو اللہ میرے آپ کے ذہنوں سے، دماغوں سے، دلوں سے اس کو معاف کر دے، اور جتنا خیر ہمارے سامنے آیا اللہ ہمیں اس کا یقین بھی عطا فرمائے، اور اللہ دل کی گہرائیوں سے ایمان اور یقین عطا فرمائے، اور اللہ ان تقاضوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان اور حیا کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویسے مجھے ایک اور نشست کے لیے جانا ہے، لیکن اگر کوئی ایک دو سوال کرنا چاہیں تو کر لیجئے، زیادہ تر 5 منٹ اس پہ لگا لیتے ہیں، باقی سوالات انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی ہم رکھ سکتے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی فوری نوعیت کا سوال آج کی گفتگو سے متعلق